فنافل رسول کے مقام پر فائز تھے حضرت عمر فاروق. جب شیخ، جب حضور، جب تاجدار انبیاء کی بات آئی، پھر آپ نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا. یہاں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اور وہ مشہور واقعہ ایک یہودی اور ایک منافق. اب منافق کون ہے شریعت کی زبان میں؟ جو بظاہر تو کلمہ پڑھتا ہے اور آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. صحابہ کرام کے اندر اکثر و بیشتر وہ صحابہ کرام کے اندر نظر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز بھی پڑھتا دکھائی دے گا، کلمہ بھی پڑھتا ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ زبان کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار کس کا ہے؟ دل کا. دل نے تصدیق کی ہے، دل نے غلامی قبول کی ہے یا نہیں کی، زبان کا اقرار نہیں. اس کو منافق کہا جاتا ہے. تو ایک منافق مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور فیصلہ کروانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے. وہ مسلمان جو بظاہر جو کہ حقیقت میں منافق تھا، اور وہ یہودی، دونوں حضور کی بارگاہ میں آئے، یہودی بھی اور منافق بھی جن سے. اب آئے اور عرض کیا کہ یہ لین دین کے اندر ہمارا ایک جھگڑا ہو گیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. اب باہر جا کے وہ جو بظاہر مسلمان تھا، جو کلمہ بھی پڑھتا تھا اور بظاہر حضور کا غلام بھی کہلاتا تھا، کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. چلو عمر فاروق سے فیصلہ کرواتے ہیں، سنا ان کی عدالت بڑی زبردست ہے. وہ جو یہودی تھا وہ حیران ہوا، اس نے کہا یہ اور تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کر دیا آپ کہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول نہیں ہے، ہم سیشن کورٹ سے جا کر یا سول کورٹ سے جا کر اس کا فیصلہ کرا لیتے ہیں؟ ایسا ممکن ہے نہیں. اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں دیا، تم جھوٹے ہو. اس نے کہا نہیں مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے. اس یہودی کو، وہ جو منافق بنا ہوا مسلمان تھا، اس نے کہا کہ میں یہ فیصلہ عمر فاروق کی عدالت میں کرواؤں گا، چلو ان کے گھر چلتے ہیں. اس نے کہا چلو. حضرت عمر فاروق کے پاس چلے گئے. اب جب حضرت عمر فاروق کے پاس گئے تو یہودی نے حضرت عمر فاروق کو بتا دیا. اس نے کہا حضرت پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تھے اور حضور نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، مگر یہ جو مسلمان ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ آپ کی عدالت سے کروانا ہے، آپ فیصلہ کریں. پہلے اس کی مرضی سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا تو پہلے ڈائریکٹ ہی آ جاتے ہیں نا حضرت عمر فاروق کے پاس. اس کی مرضی سے ہم حضور کی بارگاہ میں گئے اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ دیا. حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعی ایسی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں دیا اور تمہارے حق میں نہیں دیا؟ وہ کہنے لگا ہاں بالکل ایسی ہی بات ہے. میں نے سوچا کہ یہ فیصلہ ہم آپ سے کرواتے ہیں کیونکہ آپ کی عدالت بڑی زبردست ہے، بڑی زبردست ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، جو اوپر سے کلمہ پڑھتا ہو اور اوپر سے وہ صحابہ کرام آپ کے اندر بیٹھتا ہو، مگر وہ دل سے
حضور کی غلامی کو قبول کیے ہوئے نہیں ہیں. ایسا بندہ دوسرے کو بھی اپنے جیسے ہی سمجھتا ہے. اس نے حضرت عمر فاروق کی تعریف کی کہ آپ فیصلہ فرما دیں. اب یہ واقعہ تفسیر خازن کے اندر ہے. قرآن کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, حدیث میں ہوگا, سوانح حیات کی کتابوں میں بھی ہوگا, سیرت کی کتابوں میں بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس مسلمان کو کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے, 2 منٹ انتظار کرو, میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں. آپ اندر گئے اور تلوار پکڑ کے لائے اور تلوار سے اس مسلمان کی, جو بظاہر مسلمان تھا, اس کو مسلمان کہا نہیں جا سکتا, جو بظاہر مسلمان تھا, مگر اب اس طرح تو پھر عبداللہ بن ابی, اس کو حضور نے کیا فرمایا, رئیس المنافقین, منافقوں کا سردار, وہ جہنم کے سب سے گہرے گڑھے کے اندر ہوگا, سب سے زیادہ گہرائی میں ہوگا. کئی کلمہ نہیں پڑھتا تھا, کلمہ پڑھتا تھا, نمازیں نہیں پڑھتا تھا, نمازیں پڑھتا تھا, حضور کے ساتھ نماز پڑھتا تھا, حضور کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا, صحابہ کرام کے اندر نظر آتا تھا, مگر یہ جو پیر بھائی ہوتے ہیں یہ بھی آپس میں جانتے کون کس مقام کے اوپر ہے. یہ سب جانتے ہیں کون کس کا صرف ظاہر بول رہا ہے, کس کا باطن بول رہا ہے, کس کا ظاہر اور باطن ایک ہے اور کس کا ظاہر اور باطن آپس میں مختلف ہے. صحابہ کرام جانتے تھے, اکثر حضور سے باتیں کیا کرتے تھے. یہ منافق ہے, یہ امین آتا ہے آپ کے پاس جان سے, اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے بیٹے سے حضور کو اتنی محبت تھی کہ بیٹے کی خواہش کے اوپر حضور نے اس کے جنازے کے لیے اپنی قمیص مبارک دی. کیوں؟ وہ بہت بڑے صحابی تھے, بیٹا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کے لیے, بظاہر تو کلمہ پڑھتا تھا نا, میری خواہش ہے آپ اپنی قمیص اس کے کفن کے لیے دے دیں اور آپ میرے باپ کی نماز پڑھا دیں. نماز جنازہ آپ پڑھا دیں. حضور نے اپنی قمیص دے دی. غالباً اگر میں نہیں بھولا حضرت عمر فاروق ہی وہاں پر کھڑے ہوئے, انہوں نے ایک چیز, یا کوئی صحابی کھڑے ہوئے, لیکن حضرت عمر فاروق, انہوں نے کہا ان کا اس نے یہ اس طرح کا بندہ ہے جس نے یہ کہا تھا کہ عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے معاذ اللہ, جس نے کہا تھا جو جنگ احد یا جنگ بدر کے اندر 400 بندہ جنگ کے اندر سے لے کر نکل گیا, کتنے اس میں کلمہ کو لوگ تھے, پیر بھائیوں کو لے کر نکل گیا بیچ میں سے, اور جنگ کے اندر جب دشمن کی فوج اور موت سامنے کھڑی ہے, حضور نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا, حضور نے اس کو اپنی قمیص دی. مگر جب اس صحابی غالباً حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, پیاروں کو دیکھا جاتا ہے, پیاروں کو دیکھا جاتا ہے, جن سے جو ذلیل اور رسوا لوگ ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے قرآن اور حدیث کے اندر. جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں وہ حضور کی باتیں ضرور سنتا تھا, بس صرف بیٹھ کر سنتا تھا, اندر سے عمل کی اس میں کوئی تھی ہی نہیں. بلکہ جو عمل وہ کیا, ایسے لوگ جو عمل کرتے ہیں وہ ایک 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 کر کے سارے عمل چھوڑ دیتے ہیں, بالکل پیچھے ہو جاتی ہیں.
تو حضور نے اس کو اپنا قمیض بھی ان کے صاحبزادے، ان کے شہزادے، ان کی خواہش کے اوپر، کیونکہ وہ حضور کے بہت پیارے صحابی تھے اور حضور ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور وہ حضور سے بڑی محبت کرتے تھے، فنافل رسول تھے، صرف ان کے بیٹے کی خواہش. مگر حضور نے پھر ان کو فرما دیا تھا حضرت عمر فاروق کو، میری قمیض وہ تو میں نے اپنے اس بیٹے، اس صحابی، اس کی خواہش کے اوپر اس کو دے دی ہے. نماز جنازہ بھی پڑھا دی، مگر یہ چیزیں اس کو فائدہ نہیں دیں. کیوں؟ کلمہ دل کی تصدیق سے نہیں پڑھا تھا، زبان کے اقرار سے پڑھا تھا. That's all. یہ میری چیزیں فائدہ نہیں دیں. معلوم ہوا کہ اگر کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا دل کی تصدیق کے ساتھ، تو پھر بھلے حضور اس کا جنازہ پڑھا. حضور نے فرما دیا، حضور نے سمجھا دیا، حضور نے بتا دیا. اس کا مطلب ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کے جنازے پڑھائے جاتے ہیں مگر سب جانتے ہیں کہ یہ کس زمرے کے اندر ہے، کس زمرے کے اندر. حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 2 منٹ ٹھہرو میں پھر فیصلہ کر دیتا ہوں. تلوار لے کر آئے اور فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول، میرے نبی، میرے ہادی، میرے مرشد، میرے شیخ ان کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کا اس کے متعلق یہی فیصلہ ہے، اور اس کی گردن کاٹ دی. اور اس کی گردن کاٹ دی. جہاں بات آ گئی نا شیخ کی، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بات سوچنے کی ہے ہی، وہاں بس ایک ہی فیصلہ ہے. That's all.